باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام پہنچے۔ آج ہم نے انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا 10 باب 25ویں آیت تا 37ویں آیات سے سنی۔ اس تلاوت مقدسہ میں خداوند یسوع المسیح نے نیک سامری کی تمثیل بیان کی۔ کلیسیا اسے حکم عظیم سے بھی یاد کرتی ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے توریت کی 5 کتابوں، ان میں درج 187 ابواب اور 8582 آیات، نیز فقیوں کے بنائے ہوئے 613 احکام کو 2 حکموں میں بدل دیا۔ یعنی پہلا حکم کہ تو اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے اور اپنی ساری جان سے اور اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے پیار کر۔ دوسرا حکم اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر۔ خداوند یسوع نے ان 2 حکموں کی اہمیت یکساں کرتی ہے، یعنی ان دونوں میں سے کوئی حکم ایک سے بڑا نہیں ہے۔ یعنی اگر ہم خدا سے پیار کریں اور پڑوسی سے پیار نہ کریں تو ہماری محبت ادھوری ہے، اور اگر ہم انسان سے پیار کریں اور خدا سے پیار نہ کریں تو بھی ہماری محبت ادھوری ہے۔ خدا سے محبت اور انسان سے محبت، یہی حکم عظیم ہے۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ عالم فقہ اٹھا اور خداوند یسوع کو آزمانے کے لیے پوچھا کہ اے استاد، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنوں؟ عالم فقہ کا مقصد ابدی زندگی کا حصول نہ تھا، وہ صرف یسوع المسیح کو شریعت کی روح سے غلط ثابت کرنا چاہتا تھا۔ شریعت کے خلاف جوابات کی توقع رکھتا تھا تاکہ الزامات لگا کر اسے سزائے موت کا حقدار قرار دے دے۔ وہ دوست کے روپ میں دشمن تھا، ابدی زندگی کے سوال کا جواب موت چاہتا تھا۔ میرے عزیزو، آج ہمارے ارد گرد بھی ایسے بے شمار لوگ موجود ہیں جو اپنے سوالوں کے سنہرے جال میں پھنسا کر موت کے تختے پر لے جاتے ہیں۔ آج کی اس تلاوت میں خداوند یسوع المسیح نے ایسے سوالوں اور ایسے لوگوں سے بچنے اور ہوشیار رہ کر جواب دینے کا اعلیٰ نمونہ بھی دیا۔ خداوند یسوع نے اس شخص کو جواب نہ دیا بلکہ اسے سوال کیا کہ شریعت میں کیا لکھا ہے اور تو کس طرح پڑھتا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے اس طریقے سے جواب دیا کہ عالم فقہ کا جواب اسی کے منہ سے ادا ہو جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہمیں بھی غیر اقوام کے پوچھے گئے سوالات کا جواب عقل و شعور سے اور روح القدس کی مدد سے دینا چاہیے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح نے ایک نیک سامری کی تمثیل سنائی اور ایک ایسے مسافر کا ذکر کیا جو یریحو سے یروشلم کی طرف جا رہا تھا۔ خداوند یسوع کے زمانے میں یریحو سے یروشلم تک سڑک خطرے اور دشواری کی وجہ سے بدنام تھی۔ اسے خون کا راستہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ اس کی وجہ سے وہاں اکثر ڈاکوؤں کے ذریعے یہاں پائے جاتے تھے، خون بہایا جاتا تھا۔ میرے عزیزو، یہ تمثیل ایک ایسی حقیقت بھی ہے جہاں ایک نفرت کرنے والا کھڑا ہے
جو اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو عالم فقہ اور دوسروں کو جھوٹا، حقیر اور گناہگار جانتا ہے۔ اس تمثیل میں دو خاموش کرداروں کا ذکر بھی ہے جو ہیکل میں اعلیٰ مقام اور درجہ رکھتے تھے، یعنی لاوی اور کاہن۔ انہوں نے پہلے حکم کا پاس تو نہایت ہی عمدہ طریقے سے کیا۔ انہوں نے خدا سے محبت ظاہر کی اور شریعت کے مطابق زخمی شخص کے خون سے اپنے آپ کو آلودہ کر کے ناپاک نہ کیا، لیکن ایک ادموئے شخص کو جو انہی کا بھائی تھا، انہی کی قوم، انہی کی ذات برادری سے تھا، انہی کے شہر کا تھا، انہوں نے اسے بے یار و مددگار سڑک پر ایڑیاں رگڑنے کے لیے، مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ مگر میرے عزیزو، سامری نے اپنے دشمن پر رحم کیا، اپنے لباس کی پرواہ نہ کی، اس کے زخموں کو تیل اور شراب میں لگا کر مرہم پٹی کی، خود پیدل چلا اور اسے سواری فراہم کی، سرائے میں اس کا خرچہ اٹھایا اور سرائے کے مالک کو دیکھ بھال کے لیے اجرت بھی دی۔ مقدس اگسٹن اس تمثیل کی تشریح بڑے ہی اعلیٰ پیمانے پر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا، مسافر آدم ہے، یعنی انسانیت، میں اور آپ۔ یروشلم آسمانی شہر کی نمائندگی کرتا ہے۔ یرو کا مطلب چاند ہے جو بڑھتا اور پھر گھٹ جاتا ہے، یعنی یرو موت کی علامت ہے۔ چور اور ڈاکو شیطان اور گرے ہوئے فرشتے ہیں جو آدم کو بے لباس کر دیتے ہیں، اسے لافانی سے فانی بنا دیتے ہیں۔ لاوی اور کاہن پرانی شریعت ہے، یعنی صرف رسومات کی ادائیگی ہماری نجات کا باعث نہیں بن سکتی۔ اور سامری خود خداوند یسوع ہے۔ سامری کا مطلب سرپرست ہے۔ زخموں پر مرہم پٹی لگانا گناہ کی روک تھام ہے۔ تیل اچھی امید کی نشانی ہے۔ میں خوشی اور نیک کاموں کو جوش و جذبے سے کرنے کا نشان ہے۔ وہ حیوان جس پر انسان کو رکھا گیا انسانی بدن ہے۔ سرائے کلیسیا ہے، جہاں اپنے آسمانی ملک کو واپس آنے والے مسافر زیارت کے بعد تازہ دم ہوتے ہیں۔ اگلا دن خداوند کے جی اٹھنے کا دن ہے، اور 2 دینار محبت کے 2 احکام ہیں، یعنی خدا سے محبت اور انسان سے محبت۔ اس تمثیل کے ذریعے خداوند یسوع نے پڑوسی کے معنی اور مفہوم کو لافانی اور لامحدود کر دیا، اتنی وسعت کی کہ اب وہ پڑوسی نہیں ہے جس کی گھر کی دیوار آپ کے گھر سے ملتی ہے۔ اب وہ پڑوسی آپ کا پڑوسی نہیں ہے جو آپ کے محلے، شہر یا ملک میں بستا ہے، یا آپ کا ہم ایمان، آپ کا ہم عقیدہ یا ہم مذہب ہے، بلکہ خداوند یسوع مسیح نے بتایا کہ ہر وہ شخص جو مصیبت میں ہے، جسے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اب چاہے وہ آپ کا جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو، اسے بھی پیار کرے۔ میرے عزیزو، خدا ہم سب کو ایسی ہی محبت عطا کرے کہ ہم خدا سے اور انسان سے
بلا تفریق پیار کرے۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔